ویلکم بیک خواتین حضرات. ناہید خان صاحبہ اور صفدر عباسی صاحب آج کے پروگرام میں موجود ہیں. ناہید خان صاحبہ, محترمہ کی ول جو سامنے لائی گئی اس پہ غلطیاں ہیں. محترمہ کی انگلش آکسفورڈ کی محترمہ تعلیم یافتہ جو لوگ ان کے ساتھ دنیا میں انٹریکٹ کرتے رہے, کارکن اور عالمی شخصیات, گرامر کی غلطیاں ہیں اس میں. یہ آپ نے ول آپ کی نالج میں؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں نے تو نہ اس ول کو دیکھا ہے اور نہ میں ول کے مسئلے پہ کوئی بھی کمنٹ کرنا چاہوں گی, اس لیے پلیز مجھے اس ولز کے اس سے تبصرے سے معاف رکھیں آپ. نہیں, یہ محترمہ نہیں, اتنا تو آپ کو علم ہے محترمہ انگلش. محترمہ کی انگلش بھی مجھے پتا ہے, ان کا سٹائل بھی مجھے پتا ہے, سب چیزیں مجھے پتا ہے, لیکن میں کسی اور مسئلے پہ یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ محترمہ کی رائٹنگ ہے. جی نہیں, میں دیکھیں یہ جب ول سامنے آئی اور بالکل یہ میں نے دیکھی بھی, اور سامنے کون لایا؟ سامنے تو مجھے اب یاد نہیں پڑتا, لیکن یقیناً جو ہے نا مجھے زدائی صاحب نے پرسنلی, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے پرسنلی جو ہے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے یہ دکھائی بھی مجھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے اتنا ہے, نیچے بھی زرداری صاحب کی تعریف ہے پوری. جی میں سمجھتا ہوں کہ لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کو اس پیرائے میں بھی دیکھیں تو جس طرح کے ٹریبیوٹس محترمہ نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے لوگوں کو پے کیے کہ جو انہوں نے ان کے ساتھ اتنا لمبا عرصہ کام کیا. یہ لینگویج ہے محترمہ کی, آپ نے پڑھی؟ محترمہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, دیکھیں اس میں انگلش کے جو الفاظ استعمال ہیں, یہ آپ پڑھیے گا اس کو. دیکھیں کہنے کا مطلب ہے کہ ایک دو تو سرسری کچھ گرامیٹیکل ایررز اپنی جگہ نظر آ رہے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جی اوور آل کانٹیکسٹ میں جو رائٹنگ کی سٹائل ہے, سٹائل آف رائٹنگ تو وہ ہے. اب یہ تو کوئی ایکسپرٹ جان سکتا ہے نا, کوئی ایکسپرٹ بتا سکتا ہے کہ جی کیا یہ چیز جو ہے نا وہ جا کے اس کو کوئی اچھی طرح ایگزامن کرے, کوئی کسی نوکرانی کے پاس تھی. دیکھیں یہ مجھے پتا نہیں, لیکن جو چیز سامنے آئی وہ ان لوگوں کی طرف سے آئی, اس پہ بہت سے کنجیکچرز بھی ہیں, بہت سے جو اخبارات میں خبریں چھپی ہیں, لیکن کس کے تھرو انہوں نے ان کو دی, اس کے بارے میں ٹوٹل صفحے کتنے تھے؟ جو اس وقت یہ بتایا گیا کہ جی جو ان کی جو پولیٹیکل حوالے سے یہ ایک صفحہ تھا, لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کچھ صفحات جو ہیں وہ ان کے اپنے پرائیویٹ تھے جو انہوں نے اپنی فیملی کو دکھائے, اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں. یعنی محترمہ کی پرائیویٹ جو ہوں گے ظاہر فیملی سے متعلق ہوں گے, اپنی جو ایسیٹس جو بھٹو صاحب کے محترمہ کے وہ سارے, یہ سارا نوکرانی کو دے دیا. یعنی آپ میں سے کوئی اس قابل نہیں تھا, نہ ان کے اہل خانہ میں سے, نہ آپ لوگوں میں سے, نہ کوئی دنیا کا کہ وہ انہوں نے اپنی نوکرانی کو دے دیے پیپر پہ لکھ کے. ایشو یہ ہے کہ جی یہ چیز کس کے تھرو ان کے پاس آئی, یہ تو اب ذمہ داری جو ہے نا ان کے جو ایئرز کی بنتی ہے کہ جی اس کو وہ کس طرح لے کے چلتے ہیں. مجھے وضاحت سنوائیے گا کہ اس میں جو کہا گیا ہے وہ انہوں نے, میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ پارٹی کی ورکنگ ذرا میں سمجھ میں آ جائے. محترمہ نے اس کاغذ میں جو کہ ان کی شہادت کے بعد سامنے اچانک آیا, اچانک کسی کو بھی نہیں پتا تھا, اچانک آ گیا, نوڈیرو میں آیا. اچھا, اور اس میں محترمہ نے کہا کہ زرداری صاحب قائم مقام لیڈ کریں گے آپ کو, ایسا ہوا؟ بالکل, یہ سامنے لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. اچھا, زرداری صاحب نے آگے بلاول صاحب کو دے دی. جی, بلاول صاحب نے واپس زرداری صاحب کو دے دی, کہ کیا ہوا؟ لیکن اس وقت جو ہے ڈسٹنٹ یہ ہوئے کہ جی چیئرمین جو ہے نا وہ بلاول صاحب کو کرتے ہیں اور کو چیئرمین جو ہے نا وہ آصف صاحب رہیں گے. ٹھیک, اب ایشو یہ ہے کہ جی آئندہ آنے والی محترمہ کی ول کی تو خلاف ورزی کی نا آپ نے. بیسیکلی جو اس میں جو محترمہ نے تو آصف صاحب کو لیڈ کرنے کو, آپ نے کیسے کر لی؟ محترمہ کی ول پہ محترمہ نے تو آصف صاحب کو کہا. دیکھیں میری بات سنیں, تو بلاول صاحب کو کیسے آپ نے تو خلاف ورزی کی, اس ول کی بھی خلاف ورزی کی. دیکھیں اس میں ول کے حوالے سے یقین بات جو ہے یہ آئی, لیکن یہ کہ اس حوالے سے یقیناً یہ فیصلہ ہوا, اور فیصلے کی اس حد تک جو ہے نا میں بالکل آپ سے کنسیڈ کرتا ہوں کہ اس ول کے اندر جو لکھا ہوا بلاول صاحب کا ذکر نہیں ہے. آپ کے بارے میں کیوں بار بار کہا گیا کہ جی آپ, یعنی پھر کل دوبارہ بات ہوئی, ایک ایوان صدر کے کافی قریب ہے ایک محترم شخصیت, انہوں نے پھر دوبارہ کہا کہ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے کہا کہ کھڑے ہو جائیں. آپ کی طرف کیوں بار بار دیکھیے, تاکہ آپ لوگ بولیں؟ دیکھیے ہم ڈرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں, ہم موت کو اپنے ہاتھ پہ لے کر چلنے والے لوگوں میں سے, کوئی ہم ڈرپوک یا بزدل لوگ نہیں ہیں. ہم بچپن سے سیاست کو جانتے ہیں, کر رہے ہیں سیاست کو. یہ صرف بات بہت سے جو آپ کہتے ہیں نا ان کے قریب ہیں وہ نہیں کرتے, انہوں نے خود بھی یہ بات کی ہے.
زرداری صاحب نے خود بھی یہ بات کی ہے، اور بڑی صرف ایک بندے سے نہیں کی، انہوں نے اخبار والوں سے بھی بات کی ہے، ان کے بندے آس پاس والوں نے بھی بات کی ہے آپ کے بارے میں جی، کہ اس کے کہنے پہ وہ اٹھی تھی. لیکن مجھ سے کبھی ایک دفعہ بھی پارٹی کے اندر پہلے دن سے جس دن بی بی شہید ہوئی ہیں اس دن سے لے کر آج تک کبھی زرداری صاحب نے، بہت میرا ان کے ساتھ اچھا بہن بھائیوں والے ہمارے تعلق رہے، لیکن کبھی انہوں نے یہ زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ وہ مجھ سے بلا کے پوچھیں. میں اس گاڑی میں اکیلی نہیں تھی، اس گاڑی میں بہت سینئر ہمارے پارٹی کے مخدوم امین فہیم بیٹھے ہوئے تھے، اس گاڑی میں سینیٹر صفدر عباسی بیٹھے ہوئے. زرداری صاحب نے آپ سے کبھی بات کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوئی، اور یہ پولیٹیکل، یہ پیپلز پارٹی کی اپنی سیکورٹی کے حوالے سے بھی بہت بڑا کنٹروورسی موجود ہے. میں جو ہے نا پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے آج کے اس پروگرام میں، کیا کسی وقت انہوں نے کوئی انر پارٹی کوئی اپنی کوئی انکوائری ہولڈ کی ہے؟ بہت سے الزامات لگے نا، بہت سے لوگوں پہ لگے، ٹھیک ہے نا. آج اس مرسیڈیز کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، آج سیکورٹی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہے، آج یہ کہ جی کیا سیکورٹی پلان تھا اس وقت طے کیا گیا. آج تک کبھی بھی اس پارٹی کے اندر اتنا بڑا اور اتنے بڑے آپ کے اوپر لگ رہے ہیں نا بھائی، ٹھیک ہے اس میں لگ رہا ہے اور لوگوں پہ بھی لگ رہا تھا، میں کسی کا نام انڈیویجول نہیں لینا چاہتا، آج بھی لگ رہے ہیں، آج بھی لوگ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے گئے ہوئے ہیں آپ کے لوگوں کے خلاف، پارٹی کے لوگوں کے خلاف. آفٹر ایک بڑی سیریس بڑی سیریس انٹرنل کانٹرڈکشن ہے اس وقت پارٹی کے اندر. کیا کسی بھی لمحے زرداری صاحب ایز اے کو چیئرپرسن آف دا پارٹی ان کو یہ خیال آیا کہ جی وہ کوئی انر پارٹی میں نے جہاں اٹھایا ہے وہ اٹھایا ہوا ہے، وہ وقت پہ میں بات بتاؤں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا کبھی انہوں نے خود دیکھیں نا، جب یہ کبھی نہیں کیا کوئی انر پارٹی پوچھا ہی نہیں، انکوائری نہیں ہوئی، کوئی ان سے پوچھا، آپ سے پوچھا؟ ڈاکٹر صاحب مجھ سے تو یہ بھی کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ نہیں پوچھا مجھے کہ گاڑی میں کیا ہوا، کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا، کسی نے مجھ سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا، سوائے جو ابھی یونائٹڈ نیشن کی ٹیم آئی تھی انہوں نے ضرور مجھ سے سارے پوچھا. دیکھیں میری بات سب کو پتا ہے، میں نے 24 سال محترمہ کے پولیٹیکل افیئرز کو لک آفٹر کیا ہے. جس دن ان کی شہادت ہوئی ہے اس دن بھی ان کے پولیٹیکل افیئرز کوئی دیکھ رہی تھی. میرا نہ سیکورٹی کا انچارج آپ تھی، میرا کوئی تعلق نہیں تھا سیکورٹی کے ساتھ کبھی. کون تھا؟ یہ آپ خود انویسٹیگیٹ کریں. ڈرتے ہیں نا، یہ تو بات ہوتی ہے، کہتے ہیں ڈر جاتے ہیں. کون تھا بتائیے نا، کون تھا؟ انویسٹیگیٹ کریں، آپ انویسٹیگیٹ کریں. کون تھا انچارج؟ کون تھا سیکورٹی کے انچارج جو تھے وہ سب کے سامنے آپ پوچھیں. بھائی ملک صاحب تھے سیکورٹی انچارج نا. دیکھیں میری بات، اب دیکھیں نا، نہیں صاحب کا خبر صاحب کا نام لیتے ہو. ڈرنے والا لفظ آپ استعمال میرے لیے نہ کریں، اس لیے کہ میرے لیے میری انسلٹ اگر کوئی مجھے ڈرنے والی بات کرے. سیکورٹی انچارج کون تھا؟ سیکورٹی انچارج جو تھے وہ آپ کے سامنے میری بات سنیں. رحمان ملک تھے. جی رحمان ملک صاحب سیکورٹی کے ایڈوائزر تھے، ایڈوائزر بھی تھے اور انچارج بھی تھے. جی دیکھیے ڈفرنٹ ٹیئرز کی سیکورٹی ہوتی ہے. نہیں اوور آل کون دیکھ رہا تھا؟ اوور آل رحمان ملک صاحب ایڈوائزر تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، کسی کی کوئی ایک ذاتی ان کے رشتے ضرور اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس قوم کی لیڈر تھی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلمان. ایک وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا، ایک تو میں یہ ڈرنے والی بات کی وضاحت کروں گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار. دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پوسٹ مارٹم اسی لیے نہیں ہو سکا کہ وہ خاتون تھی، اور میں یہ اپنے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ محترمہ کی تھوراکوٹمی ہوئی تھی، ان کا اوپن کارڈیک مساج ہوا تھا، یعنی یہاں سے مطلب عام ناظرین کو آلریڈی ان کا چیسٹ اوپن کر کے ہارٹ کو نکال کے، صحیح کہہ رہا ہوں، اوپن کارڈیک مساج ایسے ہوتا ہے نا ڈاکٹر، اوپن کارڈیک مساج ان کا ہو چکا تھا. تو پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، لیکن اوپن کارڈیک مساج جب کر دیا باڈی پہ، آپ نے پوری باڈی کھول کے دل نکال کے اس کو پمپ کیا ڈاکٹرز نے، تو پھر کون سی پرمیشن اور کون سا پوسٹ مارٹم؟ ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.